بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان محترم ناظرین اکرام، ماہ رمضان المبارک کی آج 10 کی شب ہے، 9 دن 9 روزہ ہو چکا، گزر چکے، اور ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے ابھی ماہ شعبان کا چاند نمودار ہوا ہو، اور دیکھیے ماہ رمضان المبارک وہ بھی جو ہے 9 دن گزر گئے، اور آج کی شب جو ہے شب وفات جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے۔ لہٰذا اسی سلسلے سے چند دقائق آپ حضرات کے سامنے گفتگو کریں گے تاکہ ہم سب مزید ثواب میں داخل ہو جائیں۔ تو عزیزان محترم، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات رحلت کہ جس کی وجہ سے رسول اسلام مضطرب ہوئے، مصیبتوں کا پہاڑ تھا، اور غم حزن کی ایک نہیں، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات اور محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام کی رحلت وفات کی، جس کی وجہ سے رسول اسلام نے غم کا سال قرار دیا، مصیبت کا سال قرار دیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ مددگار محسن اسلام اور جناب خدیجہ جیسی بیوی مہربان اس دنیا سے چلی گئیں تو رسول اسلام کے لیے بہت بڑی مصیبت اور غم کا سال تھا فرمایا۔ اور واقعاً اگر جناب خدیجہ کی دولت نہ ہوتی تو اسلام جو ہے وہ مکہ کے شہر تک محفوظ رہ جاتا۔ آج جو پوری دنیا میں عالم اسلام کا ڈنکا بج رہا ہے، آج پوری دنیا میں رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آوازیں گونج رہی ہیں، تو وہ جو ہے جناب خدیجہ کی وجہ سے، کہ جناب خدیجہ نے راہ اسلام میں دولت کو صرف کیا، اور ان کی اولاد نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی اولاد نے جو ہے اس دین کو باقی رکھا، اس دین کے لیے جو ہے قربانیاں پیش کی۔ تو عزیزان محترم، وہی جناب خدیجہ ہیں کہ آخر وقت جو ہے جب وفات کے قریب ہوتی ہیں تو وصیت کرتی ہیں۔ رسول اسلام ایک حجرے میں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، جناب خدیجہ ہیں اور وصیت کر رہی ہیں، فرما رہی ہیں آخر وقت جو ہے، تو پہلے یہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اگر ہم سے کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو آپ جو ہے ہمیں معاف کر دیجئے گا۔ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ سے کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، بلکہ آپ نے جو ہے تمام اپنی دولت کو راہ اسلام میں صرف کیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، اور خواتین کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ اگر جو ہے خواتین کے پاس دولت ہے تو پھر چاہیے کہ وہ جو ہے اسلام کے راہ میں صرف کریں، خرچ کریں، اور اگر جو ہے دولت نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ شوہر کی فکر کی مددگار بنے، جو بھی ہو سکتا ہے جس طریقے سے، یعنی شوہر جو ہے راہ راست میں کام کر رہا ہے تو اس کے لیے سہارا بنے، خود جو ہے جو کر سکتی ہیں کریں، مثلا جو ہے قرآن کا تعلیم دے، تمام چیزیں جو ہے جو بہترین راہ ہے، فکر ہے، تو اس فکر میں جو ہے سبق لینا چاہیے جناب خدیجہ سے کہ اگر دولت ہے تو اسلام کے راہ میں صرف کریں، شوہر کے مددگار بنے، اور اگر جو ہے نہیں ہے تو بچوں کو تعلیم دے۔ اور دوسری چیز یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب رسول اسلام سے کہا تو فرمایا ہے نا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، تو کہا کہ ایسا نہیں ہے۔
تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس منزلت پہ ہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس طریقے سے فرما رہی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وصیت میں یہ کہا کہ ہمیں جو ہے شرم آ رہی ہے کہ ہم آپ سے بیان کریں، حیا مانے ہے بیان کریں، لہٰذا جو ہم اپنی بیٹی سے بیان کر دیتے ہیں وہ آپ سے بیان کر دیں گی۔ تو جناب خدیجہ نے جناب فاطمہ سے بیان کیا، بلایا، کہا کہ اپنے بابا سے یہ کہہ دینا کہ وہ لباس، وہ ردا کہ جس وقت وحی کا نزول ہوتا تھا اور اللہ کے رسول جو ہے جو ردا اوڑھتے تھے وہ جو ہے ہمیں کفن کے طور پہ دے دیں۔ بیان کیا اپنی بیٹی سے، شہزادی فاطمہ نے اپنے بابا سے بیان کیا، اور رسول اسلام نے جو ہے اس ردا کو جب جناب خدیجہ کی وفات ہوئی اور غسل دے رہے تو جناب جبریل آئے، پیغام دیا پروردگار کا، پہنچایا، اور اس کے بعد کہا کہ یہ جو ہے کفن ہے، یعنی جنت کا کفن ہے، جنت سے کفن جو ہے جناب خدیجہ کے لیے آیا۔ اور رسول اسلام نے اپنا وہ ابا کی جس وقت وحی کا نزول ہوتا تھا وہ اور اس کے ساتھ جو ہے یہ جو جنت سے کفن آیا تھا، یعنی پہلی خاتون تھی کہ جنت سے کفن آیا، اور وہ رسول اسلام نے دیا۔ تو بہرحال اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے، جناب خدیجہ نے یہ بتایا کہ دیکھو نسبت کی کتنی اہمیت ہے۔ بعض لوگ ہیں کہ جو نسبت کے قائل نہیں ہیں، نسبت اور بدعت کو جو ہے ایک خانے میں رکھتے ہیں، لیکن اب آپ دیکھیں کہ نسبت کی کتنی اہمیت ہے۔ اسے تو قرآن نے پہلے ہی واضح کر دیا ہے نا کہ جناب آدم کا ڈھانچہ پڑا رہا، فرشتے گزرتے رہے، کوئی حکم نہیں ہوا، لیکن جیسے روح پھونکا گیا انفقت تو اللہ نے کہا کہ جیسے ہم اپنی روح پھونکیں گے تو سجدہ کرنا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جیسے ہی نسبت ہے نا، نسبت اب آپ دیکھیں گے معلوم ہوا کہ نسبت کی جو ہے اہمیت ہے۔ اب اگر جو ہے جو نسبت کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اور بدعت اور نسبت کو ایک ہی خانے میں رکھتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ روح قرآن سے واقف نہیں ہے۔ تو جناب خدیجہ نے یہ بھی بتا دیا کہ نسبت کی کیا اہمیت ہے۔ بہرحال مختصر وقت میں گفتگو کرنا ہے، لہٰذا آپ جو ہے آخری وصیت سن لیں کہ جناب خدیجہ جو ہے رو رہی تھی، وفات سے پہلے رو رہی تھی۔ اسماء بنت امیس نے سوال کیا کہ بی بی آپ کیوں رو رہی ہیں، آپ تو ملکۃ العرب ہیں، آپ کے لیے تو خود رسول اسلام نے فرمایا آپ تو جنت میں جائیں گی۔ کہا کہ نہیں، ہم اس وجہ سے نہیں، مرنا تو سب کو تمام چیزیں ہیں، لیکن ہم جو ہے اپنی بیٹی کے لیے رو رہے ہیں کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ کم سن ہے، اور جب بیٹی کا عقد ہوگا، شادی ہوگی تو اس وقت جو ہے عورتیں ہوتی ہیں، جو بزرگ عورتیں ہوتی ہیں اور ہم جو ہے اس وقت نہیں رہیں گے، اور ایسے موقع پہ بیٹی جو ہے ماں کو بہت یاد کرتی ہے، ایسے موقع پہ بیٹی کو ماں یاد آتی ہے۔ تو کہا کہ ہم جو ہے نہیں رہیں گے، اس وجہ سے ہم گریہ کر رہے ہیں کہ پرانی عورتیں ہوتی ہیں ساتھ میں جب شادی ہوتا ہے۔ تو اسماء نے کہا کہ بی بی آپ فکر نہ کریں، اگر ہم زندہ رہے تو ہم جو ہے آپ کی جگہ پہ موجود ہوں گے، نا اس کمی کو ہم پورا کریں گے۔ تو عزیزان محترم آخرکار وہ وقت بھی آ گیا جب شہزادی کا عقد تھا، تو رسول اسلام نے کہا کہ جس حجرے میں شہزادی تمام عورتیں چلی جائیں، دیگر عورتیں تھیں سب چلی گئی، لیکن جناب اسماء بنت امیس موجود تھی۔ پھر آیا اور رسول اسلام نے کہا کہ ہم نے پہلے ہی کہا ہے کوئی عورتیں نہ رہیں۔ تب جناب اسماء نے کہا کہ ہاں آپ نے فرمایا ہے، لیکن ہم نے جو ہے آخر وقت جناب خدیجہ کے وفات کے وقت جو ہے ہم نے وعدہ کیا تھا، بس اتنا سننا تھا۔ رسول اسلام جو ہے گریہ کرنے لگے، رونے لگے جناب خدیجہ کو یاد کر کے، اور ہاتھوں کو بلند کر کے جناب اسماء کے لیے دعا کیا۔ تو عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے وعدہ کیا تھا اسماء بنت امیس نے، اور اسی طریقے سے جو ہے اس وعدے کو نبھایا ہے۔ لہٰذا جو ہے اگر انسان جو ہے وعدہ کرے تو پھر چاہیے کہ انسان جو ہے وعدہ خلافی نہ کرے۔ تو بہرحال شہزادی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی جو وفات کی تاریخ ہے 10 ماہ رمضان المبارک، لہٰذا اسی سلسلے سے ہم نے مختصر گفتگو کیا تاکہ ہمارے اور آپ کے ثواب میں اضافہ ہو۔
اور ہم سب کو پروردگار زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ جو وبا ہے، یہ جو بیماری ہے، پروردگار اس وبا اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ سلمکم اللہ، اللہ حفظک انشاءاللہ۔